الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله ربنا العلي العظيم وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن فيغلبنه فيتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار ولكنكم تطحنون فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام بزرگوں دینی اور ایمانی بھائیوں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات کے مطابق احادیث نبویہ کی کھلی ہوئی صراحتوں کے مطابق آج ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں اور پوری دنیا میں حالات کا جو رخ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فتنوں کا وہ دور ہے فتنوں کی وہ صورتحال ہے جس سے اس امت کے اخیر دور کے تمام طبقات کو یکے بعد دیگرے گزرنا ہے احادیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے ساتھ صحابہ کرام سیدنا حضرت صدیق اکبر سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد نبوی سے غالباً نماز عصر ادا کرنے کے بعد نکلے اور رخ کیا
ان گنت پہلو موجود ہیں، اور خاص طور پر دور زوال، دور مغلوبیت، اقلیت میں بسنے والے اہل ایمان اپنے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرے، اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے سورہ آل عمران کی ان آیات میں جو اس غزوہ احد کے بعد نازل کی گئی، جو غزوہ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں مدینہ المنورہ کے دامن میں واقع احد پہاڑ کے قریب برپا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ گاہے گاہے وقفے وقفے سے شہدائے احد کی قبروں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی موقع تھا، آپ اپنے ان 3 ممتاز صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کی طرف گئے ہیں اور ایک ٹیلے پہ آپ چڑھے ہیں۔ روایات میں منقول ہے کہ جب آپ پہاڑ کے اس ٹکڑے پہ چڑھے تو آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں اور آپ کے استقبال کی خاطر وہ پہاڑ ہلنے لگا، اس میں جنبش اور لرزش اور حرکت پیدا ہوئی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کی ٹھوکر اس پہاڑ پہ ماری، اور روایات میں الفاظ ہے کہ آقا نے فرمایا پہاڑ کو خطاب کر کے اسکت یا احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، اے احد تم اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، اپنی حرکت موقوف کر دو، تھم جاؤ اور سنو تم پر اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، تم پر ابو بکر کی شکل میں صدیق بندہ کھڑا ہے، اور تم پر حضرت عمر اور عثمان کی شکل میں رضی اللہ عنہم 2 شہید ہونے والے بندے کھڑے، جن کے مقدر میں آئندہ شہادت کا احساس آنا ہے۔ اور بس یہ جملہ سنتے ہی روایات میں ذکر ہے کہ پہاڑ کی حرکت موقوف ہو گئی، اس کا ہلنا رک گیا، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کی طرف دیر تک نگاہ جمائے رکھی، اور پھر دائیں طرف بھی نظر ڈالی اور بائیں طرف بھی نگاہ گھمائی، اور نیچے کی طرف بھی دیکھا، اور اوپر بھی اپنی نگاہ اٹھائی، اور بعض روایات میں ہے کہ پیچھے بھی مڑ کے دیکھا، اور پھر موجود صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا انی لأرى ما لا ترون وإني لأسمع ما لا تسمعون وإني لأعلم ما لا تعلمون، میری نگاہیں مستقبل کا وہ منظر دیکھ رہی ہیں جو تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی، میں وہ حقیقتیں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں جن حقیقتوں کو تمہارے کان سن نہیں پا رہے ہیں، اور مجھے مستقبل کی وہ سچائیاں، وہ حقیقتیں، وہ حالات معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو حقیقتیں مجھے معلوم ہیں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائیں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، تمہاری خوشیاں کم ہو جائیں، تمہاری فکریں زیادہ ہو جائیں۔ اور پھر اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دور آنے
आफत बारिश के कतरों के तसलसल को रोक नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह फितनों की बरसात होगी, सख्त हालात आएंगे, आजमाइश की कैफियत आएंगी, अंदरूनी और बैरूनी, दाखिली और खारजी। हर नमाज पर तुम्हारे सामने रोंगटे खड़े कर देने वाले, लर्ज़ा तारी कर देने वाले, अलर्ट कर देने वाले, बेचैन और बेकरार कर देने वाले, हैजान और कर्ब और इज़्तिराब में मुब्तला कर देने वाले खतरनाक किस्म के हालात आएंगे। अपने दीन को बचाना मुश्किल होगा, अपने ईमान को सलामत रखना मुश्किल होगा, अपने किरदार की पाकीज़गी की हिफाजत मुश्किल होगी, अपने नस्लों को सलामत रखना मुश्किल होगा, और अपने ईमान और अपने यकीन को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ऐसे हालात तुम्हारे सामने आएंगे, मेरी निगाहें उन हालात को देख रही हैं, और फिर मुख्तलिफ मौकों पर इस तरह के जुमले और इस तरह की हकीकतों का इंकिशाफ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से होता रहा। कभी ये फरमाया गया कि ऐसे फितने होंगे जो अंधे भी होंगे और बहरे भी होंगे, और ऐसे फितने होंगे कि हर बात में आने वाला फितना पहले गुजर चुके फितने को हल्का साबित करके छोड़ेगा। लगातार तारीख रात के टुकड़ों की तरह फितने आएंगे, और जो जो ज़माना गुजरता जाएगा फितनों की खतरनाकी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा भी होकर रहेगा कि सुबह को ईमान सलामत है, शाम होते होते ईमान का सौदा हो चुका होगा, शाम को ईमान सलामत रहेगा, सुबह होते होते ईमान दांव पर लग चुका होगा। दुनिया के सिक्कों की खातिर ईमान बेचा जाने लगेगा, यकीन के सौदे होने लगेंगे, ज़मीर फरोख्त होने लगेगा, गैरत मोड़ दी जाएगी, और अहले ईमान का एक बहुत बड़ा काफिला अपने ईमान से हाथ धो बैठे। ये वो हालात है जिसकी पेशगोई और जिसकी पेशकयासी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इस मौजू की हदीस की तमाम किताबों में किताबुल फितन के उन्वान से मौजूद है, और इतनी बड़ी मिक़दार में है कि अगर सिर्फ उनको यहाँ दोहराया जाए तो भी कई घंटे तक काम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले उहद पहाड़ पे खड़े होकर इरशाद फरमाया। उसके बाद ये काफिला वापस आया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जारी होने वाले इन इरशादात का, इन पेशगोइयों का, इन हकीकतों का चर्चा मदीनतुल मुनव्वरा की आबादी में हुआ, सहाबे किराम तक ये बात पहुंची, तो हर सहाबी बेचैन हो उठा, हर सहाबी परेशान हो उठा, और फिर ये बात दीगरे सहाबे किराम की जमाअत के मुख्तलिफ अफराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, और सबकी ज़बान पे एक सवाल था कि आका आपने फरमाया फितनों के हालात आएंगे, आपका फरमाना बरकत बसरो चश्म हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन हम ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि आप ये तो बता दें कि जब फितनों के ये हालात आएंगे तो फितनों से निजात पाने की सूरत क्या है? मल मखरज मिनल फितन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, फितनों से निजात पाने का रास्ता क्या होगा? ये सवाल सबसे पहले सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में सैयदुना हज़रत अली मुर्तज़ा ने किया रज़ियल्लाहु अन्हु, और उसके बाद दसियों सहाबा ने ये सवालात किए, और इन सहाबा के सवालात के जवाब में जो बातें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, उनका खुलासा 3 बातें हैं। आज की इस मजलिस में वही 3
تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی حضرت علی کے جواب میں، القرآن الکریم۔ فتنوں سے نجات پانے کا سب سے بنیادی نسخہ ہے اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ قرآن کریم سے جس کا رشتہ مضبوط ہوگا، فتنوں کے حالات اس کے ایمان و کردار پر اثر نہیں ڈال سکیں گے۔ لاکھ باہر کے ماحول میں اور اندر کے ماحول میں فتنوں کا طوفان ہو، فتنوں کا سیلاب ہو، فتنوں کا غلبہ ہو، اگر اللہ کی کتاب سے رشتہ مستحکم ہے تو فتنوں کا وہ طوفان انسان کے ایمان کو، انسان کے کردار کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ القرآن الکریم اللہ رب العزت کی کتاب، هو صراط اللہ القدیم وحبل اللہ المتین، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کے پیر گمراہی کے راستے پر جانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے دنیا کے تمام فتنے اور حالات کا ہر طرح کا بگاڑ اس کو اپنی زد میں آنے سے محفوظ کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کتاب، ہدایت کی کتاب عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کتاب پر سچا ایمان و یقین حاصل ہے۔ کتاب اللہ کے حوالے سے ہماری پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر اٹوٹ و امرٹ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ تلاوت کا اور احترام کا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا اور اس پر مکمل عمل کا اور اس کی دوسروں تک اشاعت کا، پھیلانے کا۔ یہ مستقل موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک۔ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ اگر تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط ہے اور تم کتاب اللہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کیا فرائض ہیں، ایمان کے بعد تلاوت کے تعلق سے، فہم قرآن کے تعلق سے، احترام قرآن کے تعلق سے، قرآن کی تعلیمات پر مکمل عمل کے تعلق سے، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے تعلق سے، اگر تم یہ ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کر رہے ہو تو کل قیامت کے روز قرآن تمہارے حق میں دلیل بھی بنے گا، تمہاری خاطر سفارش کرنے والا بھی بنے گا، اور قرآن کی سفارش تمہارے حق میں قبول ہو کر رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا نہیں ہوا اور کوتاہی کی گئی، قرآن کے تعلق سے اپنے فرائض کو انجام دینے میں عملی کوتاہی، علمی کوتاہی، فکری کوتاہی کی گئی، ایمان کمزور رہا، وہ مضبوط ایمان باقی نہیں رہا جو مطلوب ہے، وہ سچا احترام باقی نہیں رہا جو مطلوب ہے، تلاوت کا وہ اہتمام نہیں رہا جو مطلوب ہے، عمل کا وہ جذبہ نہیں رہا جو مطلوب ہے، اشاعت قرآن کی وہ فکر نہیں رہی جو مطلوب ہے، حاصل یہ ہے کہ اگر قرآن کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تو یہی قرآن کا میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے خلاف دلیل بنے گا، فریادی بنے گا، شکوہ کرے گا، اور اس کا شکوہ سنا جائے گا اور ہم سے بس پرس کی جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے ماحول میں، فتنوں کے زہر سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنے کی سب سے پہلی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا
نظریاتی اور فکری اور اعتقادی اور قلبی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ان قرآن کا علم بھی ہمارے سینوں میں ہو، قرآن پر ایمان بھی ہمارے سینوں میں ہو اور قرآن پر مکمل عمل بھی ہماری زندگی ہو. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بات جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فتنوں کے ماحول میں فتنوں سے محفوظ رہنے کی بنیادی تدبیر ہے اللہ کے دین کے پیغام کو اپنی ذات تک محدود رکھے بغیر، اپنی برابری اور اپنی ملکیت سمجھے بغیر امانت سمجھ کر اللہ کے تمام بندوں تک پوری کائنات میں پہنچانا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، دین برحق عطا فرمایا ہے، شریعت اسلام عطا فرمائی ہے، خوبصورت نظام زندگی عطا فرمایا ہے. عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو، زندگی کے ہر گوشے کو مکمل کور کرنے والا اعلیٰ درجے کا نظام و قانون عطا فرمایا ہے. یہ نظام اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی ملکیت سمجھ کر اپنی حد تک محدود رکھنے والے بن جائیں. ہمارا کام یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ نظام، یہ پیغام، یہ سچائی، یہ حق، یہ دین دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت کو اس کائنات کی سب سے بہتر امت اسی لیے بنایا ہے، معتدل ترین امت اسی لیے بنایا ہے، افضل امت اسی لیے بنایا ہے، منتخب اور برگزیدہ امت اسی لیے بنایا ہے کہ اس امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے حق کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دینے کی، سچائی کا میسج اور حق کی آواز ہر طرف منتقل کر دینے کی. یہ وہ کام ہے جو ہم کو سونپا گیا. امت جب تک 100% یہ کام کرتی رہی، سربلند و سرخرو رہی اور امت کے افراد نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں جس تناسب سے کوتاہیاں شروع کی، اسی تناسب سے ذلتوں نے امت کا رخ کیا، اسی تناسب سے ناکامیاں امت کا مقدر بنی. قرآن مجید کی آیتیں اس مضمون کی آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اسلوب و انداز سے اس مضمون کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. بار بار آپ کے کانوں تک یہ آیت پہنچتی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں تم کائنات کی سب سے بہتر امت ہو اور تمہیں اس لیے برپا کیا گیا کہ تم پہلے اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرو، پھر حق کا پیغام پوری کائنات میں پہنچاؤ، پوری کائنات میں پہنچاؤ، معروف کو، خیر کو عام کرو اور منکر اور شر کا خاتمہ کرنے میں اپنا مطلوب کردار ادا کرو. میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو معتدل اور افضل ترین امت بنایا ہے اور اس لیے بنایا کہ تم کو ایک منصب عطا کیا جا رہا ہے شہادت علی الناس کا، لوگوں پر گواہی دینے کا. اس منصب کا تعلق دنیا سے ہے، اس منصب کا تعلق آخرت سے ہے. آخرت میں میدان محشر میں تم کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، لیکن دنیا میں اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی حق کا اعلان اور حق کی دعوت کرنے والے، حق کی تبلیغ کرنے والے، حق کا پیغام پہنچانے والے لوگ بن جاؤ. حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات و صفات عطا فرمائی تھی اور آپ کو جو شانیں بخشی گئی تھی، آپ داعی بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، مسند بھی تھے، مجاہد بھی تھے، فاتح بھی تھے، قائد بھی تھے، حکمراں بھی تھے، کیا کچھ نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام خصوصیات آقائے نامدار سے
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں بیک لمحہ اور بیک وقت جمع کر دی تھی، لیکن جو شان آپ کی نمایاں ترین شان ہے، جو صفت آپ کی نمایاں ترین صفت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سوز کے ساتھ، درد کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حق کا پیغام اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچانے کا عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ تمہاری گمراہی اس کے لیے سب سے زیادہ شاق اور گرہ ہوتی ہے، اور تمہاری ہدایت کی طلب اس میں ہوتی ہے۔ نبی کا امتیاز یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کی ہدایت کا طالب نہیں، عاشق ہوتا ہے۔ ایک قدم بھی کسی کا راہ راست سے ہٹ جائے، نبی کو جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کو نہیں ہو سکتی، اور ایک گمراہ قدم راہ راست پر آ جائے، نبی کو جتنی خوشی ہوتی ہے کسی کو نہیں ہو سکتی۔ یہ فرمایا گیا قرآن کی آیات میں، اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھیں، دعوتی زندگی، تبلیغی زندگی، اصلاحی زندگی، علمی اور عملی زندگی، مکہ المکرمہ کے 13 سال پڑھیے، اور اس کے بعد مدینہ المنورہ کے 10 سال پڑھیے، کیسا سوچ، کیسا خلوص، کیسی فکر، کیسا مجاہدہ، اور کیسی قربانی، اور کیسی جانفروشی، اور کیسی ریاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے صحابہ کو بھی اسی مشن پر کھڑا کیا۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتا تھا اس کو سب سے پہلا کام یہ دیا جاتا تھا کہ جو ایمان تمہارے سینے میں آ گیا ہے اس ایمان کو دوسرے سینوں تک پہنچانے کی محنت کرو، حق کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے 10 سال بعد، اور زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوئی، اور روزہ تو ہجرت کے بعد فرض ہوا، اور حج تو بالکل آخری دور میں فرض ہوا، لیکن ایمان والوں پر ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری رکھی جاتی تھی وہ دعوت اللہ کی، وہ تبلیغ دین کی، وہ اشاعت حق کی، وہ خیر کو پھیلانے کی، اسی کام پر لگایا گیا۔ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، سعد کو، فلاں کو رضی اللہ عنہم، یہ قافلہ ہے صحابہ کا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کے گروہ کے مقدر میں کامیابی لکھ دی گئی۔ آپ تصور کیجئے اگر ہم میں سے کسی کو آب حیات مل جائے۔ آب حیات اس پانی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو وہ پی لیتا ہے مرتا نہیں ہے، یہ ایک خیالی قسم کی چیز ہے۔ اگر کسی کو آب حیات مل جائے اور اسے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ یہ پانی پینے کے بعد موت نہیں آئے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس پانی کو نہیں پیے گا؟ وہ خود بھی پیے گا، اپنے گھر والوں کو بھی پلائے گا، جس کو پلا سکتا ہے پلائے گا، اسی کو اپنا مشن بنا لے گا کہ میں یہ پانی ہر ایک کو پلا دوں۔ صحابہ کرام کی نگاہوں میں ایمان کی مثال آب حیات جیسی تھی، وہ ایمان کو آب حیات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، اور جو صحابی ایمان کی دولت پا لیتا تھا اس کی طلب یہ ہوتی تھی کہ میں یہ دولت دوسروں تک منتقل کر دوں، اور اسی دعوت کے کام کو وہ اپنا مشغلہ، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنے دینوں کی محنت اور اپنی راتوں کی محنت کا موضوع بنا لیتا تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے
اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے گا، ان کی علمی اور عملی اصلاح بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا زوال عروج میں، ان کی ناکامیاں کامیابیوں میں، اور ان کی بے وقاری وقار میں تبدیل ہوگی۔ فتنوں کے ان حالات میں ہمارے سامنے پہلا نسخہ کیمیا ہے قرآن، دوسرا نسخہ کیمیا ہے دعوت اللہ کا کام، جس کی سب سے مبارک محنت ہمارے اس ملک میں حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی نے شروع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ابد تک رحمت کے انوار برسائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا